نحمده ونصلي ونسلم على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سب یہاں پیر طریقت، راہبر شریعت، رموز حقائق تصوف ابو البیان پیر سید احمد مجددی علیہ الرحمہ کے 19ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں شامل ہیں۔ الحمدللہ جناب قبلہ صاحبزادہ پیر رفیق احمد مجددی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہ چوتھی بار مسلسل آپ کی طرف سے مجھے اس عرس پاک کی تقریب میں شرکت کی دعوت ہے۔ آپ کی دعوت کو اور آپ کے پیغام کو میں کبھی بھی رد نہیں کر پایا۔ اب عزیز وقار، آج ہم جس شخصیت کے محامد، محاسن اور اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے جمع ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال قبل عالمی ادارات نظام الاسلام کی بنیاد رکھی، کم و بیش 50 سال قبل دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مدرسے اور مسجد کا قیام عمل میں لے کر آئے، اور پچھلے گزرے ہوئے 50 سال کا سفر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابھی مجھ سے قبل خطیب اہل سنت جناب پیر مزمل شاہ صاحب چشتی آپ کے سامنے اپنی ان یادوں کو ذکر کر رہے تھے جو قبلہ ابو البیان صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کا وقت گزرا، اور ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے جو ان لمحات کی ہیں جس میں دو افراد جمع ہیں، جس میں کوئی کسی سے چھپ نہیں پاتا، اور جو اس کا دل ہوتا ہے وہ دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک جہاں ہمیں اپنے ظاہر میں تقوی کا حکم دیتا ہے، وہاں ہمیں اپنے باطن میں بھی تقوی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ وہی ہے جس کی تنہائی اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد رہے، اور ان لمحات میں جب اسے اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ ان لمحات میں بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارے سامنے اینڈرائیڈ موبائل کی صورت میں ایسے گیجٹس آ گئے ہیں کہ انسان اپنی تنہائی کو رنگین کرنا چاہے تو ایک سے ایک بڑھ کے ایپ کی صورت میں وہ اپنی تنہائیوں کو رنگین کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والا بندہ کسی بھی طور پر اپنی تنہائی کے لمحات کو خراب نہیں کرتا ہے، اپنے تنہائی کے اوقات کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ وہ اپنے تنہائی کی اوقات کو اپنے حاضر ہونے کے اوقات سے زیادہ بڑھ کے اللہ کی عبادت اور عیادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل کیا ہوتا ہے جس میں کسی بھی لمحے انہیں کسی قسم کا پچھتاوا ہوتا ہے، اور نہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے اعضاء اور جوارے سے کوئی اس قسم کی حرکت سرزد ہو جائے گی جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اس نظر کرم سے نکال دے گی جو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر موجود رہتی ہے۔ آپ قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کے آگے چلیے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے ان اولیاء کی، ان ولیوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، اوصاف بیان کر رہا ہے۔ الذین آمنوا وقالوا یتقون، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں مقام ولایت ہوتی ہے، جو اللہ کے ولی کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اس مقام پر فائز ہونے کے لیے دو ریاضتیں درکار ہیں، دو چیزیں درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے الذین آمنوا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، دائرے ایمان کے جتنے بھی رموز ہیں ان تمام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اور ان عقائد قطعیہ کو دلائل قطعیہ کے ساتھ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں جو کتب عقائد میں مسلسل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب ہم کتب عقائد کی بات کرتے ہیں تو درس نظامی کے نصاب میں بڑی اہم کتاب ہے شرح عقائد، اور اس کتاب میں اہل سنت کے ان تمام عقائد کو جمع کر دیا گیا ہے جو ایک سنی کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر سلسلہ نقشبندیہ کا طرح امتیاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس ہستی، جس شخصیت کو سب سے زیادہ اولیت دی جاتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو دلائل قطعیہ کے ساتھ ثابت ہے، اور ہمیں اس امر کے اوپر فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس خانوادے کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اس سلسلے کے ساتھ ہے جو کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ وقالوا یتقون، اور دوسری بات یہ وہ ہیں جو ہمیشہ تقوی کے راستے پر گامزن رہے ہیں، تقوی کے راستے پر چلتے رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب کبھی بھی انہوں نے تقوی کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف توجہ کی ہو، کسی اور راستے کی طرف انہوں نے نگاہ کی ہو۔ احباب، جو شخص ان دو امور کو صحیح معنوں میں سر انجام دے لیتا ہے، ایک ایمان کے جتنے بھی رموز اور جن جن معاملات پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ ان پر ایمان لے آتا ہے، دلائل قطعیہ کے ساتھ ان کو تسلیم کر لیتا ہے، دوسرا اپنی زندگی میں تقوی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اسے اللہ کا ولی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن توجہ یہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کے جلب میں رہتے ہوئے کتنے اپنے آپ کو اس تقوی کے راستے کے اوپر چلانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ماحول میں جب آتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ دل کی یہ کیفیت جب اس ماحول میں ہم پہ اثر کر رہی ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہمیں زندگی کے عام معاملات میں بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درگاہ سے نکلنے والی اس تاثیر کو عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔